سپر بیوروکریٹ فواد حسن فواد کے خلاف نیب کی تحقیقات۔ آمدن سے زائد اثاثے، نیب حقائق کے تعاقب میں۔ آشیانہ اقبال کیس میں بھی طلبی، کیا گرفتاری کا امکان؟ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ فواد حسن فواد، جن کو سپر بیوروکریٹ عام اصطلاح میں سپر بیوروکریٹ، جو اتنی جلدی اور اتنی ترقی جو انہوں نے منزلیں طے کریں اور اتنی جلدی اتنے مقام پر، اعلیٰ ترین مقام پر، اس لیے بھی کیونکہ پچھلے 5 سال کے دور حکومت میں ان کو سیاہ سفید کا مالک قرار دیا گیا موجودہ حکومت کے فیصلوں میں وزیر اعظم ہاؤس میں رہتے ہوئے۔ تو سیاہ سفید کے مالک ہوتے ہوئے بہت سے فیصلے بہت سی تنقید کی زد میں رہے، اور یہ تنقید کے تیر اپوزیشن رہنماؤں کی طرف سے نہیں بلکہ موجودہ حکومت کے اہم ایم این ایز، بلکہ موجودہ رولنگ فیملی کی اہم ممبرز کی طرف سے بھی بیانات آئے ایسے، جس پہ فواد حسن فواد صاحب کی کارکردگی یا ان کے رویے یا ان کے اختیارات کے اوپر سوالات اٹھائے گئے۔ اور میں آپ کو ثبوت کے ساتھ بتاؤں گا کہ کس طرح پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ کے دوران جو پچھلے 1-2 سال کی پروسیڈنگز کے پارلیمنٹ سیشن رہے، وہاں کیپٹن صفدر کی طرف سے کیا کہا گیا فواد حسن فواد صاحب کے لیے، وہاں نجف عباس سیال صاحب کی طرف سے کیا کہا گیا، اور دیگر ایم این ایس کے الفاظ ایگزیکٹلی کیا تھے فار فواد حسن فواد صاحب، جو آگے ہم آپ کو پروگرام میں دکھائیں گے۔ لیکن پہلے نیب کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ نیب کی تحقیقات میں کیا پیش رفت ہوئی ہے، آج پہلا سوال ہم یہ اٹھاتے ہیں۔ نیب جو ہے وہ ایک انویسٹیگیشن تو آشیانہ اقبال کے حوالے سے کر رہی ہے، جس میں ان کو ایک اور کال اپ نوٹس شاید دوسری یا تیسری بار ان کی طلبی جو ہے ہونے جا رہی ہے، اور دوسری اہم انویسٹیگیشن جو نیب کی طرف سے سٹارٹ کی گئی ہے، جو ابھی انیشل ہے لیکن وہ ایسٹ بیونڈ مین سے متعلق ہے۔ دوسری انویسٹیگیشن جو نیب کی ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا جو الزام ہے فواد حسن فواد صاحب پر، اس الزام میں ان کا کوئی پلازا راولپنڈی کے اندر مبینہ طور پہ جس سے کہا گیا کہ ان کی اونرشپ ہے، اس کے علاوہ ایک زرعی زمینوں کی الاٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز، مہنگی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کہا جاتا ہے کہ ان کے گھر ہیں یا ان کی اونرشپ ہے، الاٹمنٹس ہیں، اس کی تحقیقات نیب کر رہی ہے۔ تو 3 تو یہ معاملات ہیں جس میں آمدن سے زائد اثاثوں کی تحقیقات فواد حسن فواد صاحب کے خلاف نیب نے سٹارٹ کی ہے، انکوائری سٹارٹ کی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا اہم جو معاملہ ہے وہ آشیانہ اقبال کا ہے۔ آشیانہ اقبال والے معاملے میں فواد حسن فواد صاحب اس وقت چیف منسٹر پنجاب کے امپلیمنٹیشن سیکرٹری تھے جب مارچ 2013 میں ان پر الزام یہ لگایا گیا، اور پروجیکٹ ڈائریکٹر آشیانہ اقبال معظم علی کا بیان یہ آیا کہ فواد حسن فواد نے اپنے اثر و رسوخ دھمکی آمیز لہجے میں یہ کانٹریکٹ لطیف اینڈ سنس کا کینسل کروایا تھا، اور یہ انہوں نے معظم علی کو اور اس کے علاوہ سی ای او PLDC یعنی پنجاب لینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی کو ایک ہی جگہ پر بلا کر اس دھمکی کے بعد اور اپنے اثر و رسوخ کے بعد اس کانٹریکٹ کو کینسل کروایا تھا۔ تو یہ تو وہ الزام ہے جو آشیانہ اقبال سے متعلق ہے۔ یہ وہ کال اپ نوٹس ہے جو پہلے ان کو سمن کیا گیا تھا، اور اسی طرح سے اس کے بعد کل اور پرسوں پھر ان کی جو دوبارہ حاضری ہے اس حوالے سے، اس میں آشیانہ اقبال کے حوالے سے پیش رفت ہوگی۔ اس دوران بہت سی اور چیبے گوئیاں، ریومرز بعد میں جن کی تردید ہوئی کہ شاید یہ 1 ماہ کی چھٹی پر جا رہے ہیں یا ملک سے جانے والے ہیں، یہ اپنی جگہ جاری ہے، لیکن ہی از اے سپر بیوروکریٹ، جس طرح میں نے پہلے کہا، سیاہ سفید کے مالک، اور کافی حد تک وزیر اعظم ہاؤس میں اہم ترین فیصلوں میں کلیدی کردار ادا کرنے والے وہ شخصیت جن پر کیپٹن صفدر بھی تنقید کرتے ہیں کہ آخر ان کے پاس اتنے اختیارات کیوں ہیں، پروموشن بیوروکریٹس کی ہر چیز ان کے ہاتھ میں کیوں ہے۔ آج یہ سوال اٹھائیں گے، ان 2 تحقیقات کے حوالے سے کچھ بریف پیش کیا ہے، ڈیٹیل میں بھی ابھی جائیں گے۔ میرے ساتھ اسلام آباد میں بیرسٹر مسرور شاہ صاحب موجود ہیں، سینئر ماہر قانون ہیں، اور شاہ صاحب نے وہ ایک پیٹیشن بیوروکریٹس کے ٹرانسفر پوسٹنگز کے حوالے سے بھی کچھ دن قبل اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس فائٹ کیا ہے۔ تو اسلام آباد میں میرے ساتھ موجود ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، جان اچکزئی صاحب سینئر سیاسی تجزیہ نگار، ایک رہنما ہیں سیاسی، ہمیں جوائن کریں گے کچھ دیر میں۔ مسرور شاہ صاحب، آپ کی طرف پہلے آتے ہوئے، صرف فواد حسن فواد صاحب کا اور آپ کا جو کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس کا تعلق کیا ہے آپس میں، اور کس طرح سے یہ دونوں ملے ہوئے تھے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پوسٹنگز اور ٹرانسفرز اور بیوروکریٹس کی جو پروموشنز تھے، اس میں سیاہ سفید کا مالک ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ فواد حسن فواد صاحب کو کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں سیفان، جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیہ میں فرمایا کہ یہ ترقی کی منزلیں
طے کرتے گئے, یہ ترقی کی منزلیں طے نہیں کرتے گئے, ان کو ترقی کی سیڑھی پہ نواز شریف نے ہاتھ دے کے اوپر کھینچا, کیونکہ ان کو اپنی کرپشن کی کارروائی کرنے کے لیے ایسے ہی لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو بہت جونیئر ہوں اور ان کو یہ بڑے بڑے عہدوں سے نوازیں تاکہ وہ ان کی ہاں میں ہاں ملائے اور تاکہ وہ ان کی کسی بھی بات پہ نہ کر سکے. اب ہوا یہ تھا یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے شروع ہوا اور ختم پھر سپریم کورٹ میں ہوا. 2015 میں ہی فواد حسن فواد نے پلان کر لیا تھا کہ وہ پاکستان کا جو ہائیسٹ گریڈ ہے 22 گریڈ اس پر براجمان ہو تاکہ جو 2018 میں الیکشن ہونے والے ہیں وہاں پہ وفاقی سیکرٹری کی حیثیت سے الیکشن کی مینوورنگ کر سکے اور نواز شریف کے کام آ سکے. اس سلسلے میں وہ چونکہ بہت جونیئر تھا, اس نے ایک پلان بنائی, سازش بنایا کہ اپنے سینئر افسران کو کسی طرح پروموشن کی ریس سے باہر کر دے, اور ایک ایسی پروموشن پالیسی کی تشکیل میں نمایاں کردار ادا کیا جس کا نہ سر پہ نہ پیر تھا, جو بالکل ہی غیر آئینی تھی. مطلب ایک افسر اگر 30 سال نوکری کرتا ہے اور وہ پروموشن کے لیے جتنے بھی ریکویزٹ پوائنٹس ہیں وہ سب حاصل کر لے, لیکن بورڈ سینٹرل سلیکشن بورڈ اگر اس کو 5 میں سے جو اس کے ثوابدیدی نمبر ہیں 2 نمبر دیتا ہے تو ساری اس کی 30 سال کی محنت جو ہے اس پہ پانی پھر جائے گا اور وہ افسر سپر سیڈ ہو جائے گا. اور اسی طرح ہوا بڑے سینئر بیوروکریٹ جنہوں نے پولیس آپریشن ڈیٹ کیے, ٹیررزم کے خلاف کاروائیاں کی, لیکن ان کا قصور یہ تھا کہ شہباز شریف کی نظروں میں نہیں تھے. وہ پنجاب میں سرو نہیں کیا, کوئی بیچارہ وزیرستان میں سرو کر رہا تھا, کوئی سندھ میں سرو کر رہا تھا. ایسے افسروں کو انہوں نے پروموشن سے ڈینائی کر کے راستہ کلیئر کیا گیا فواد حسن فواد اور اس کے جو چہیتے تھے, اور ان کو 22 گریڈ تک پہنچایا گیا. یہ چیلنج کیا گیا سپریم ہائی کورٹ میں, ہائی کورٹ نے بھی ہولڈ کیا کہ بالکل غیر آئینی ہے, اس کو کالعدم قرار دیا. سپریم کورٹ میں وفاق گئی اپیل لے کے, اور پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بھی اس اپیل کو خارج کیا اور یہ ہولڈ کیا کہ 2015 کی جو پالیسی تھی پروموشن وہ آئین اور قانون کے خلاف تھی. تو اس لیے آپ اس میں واضح ہوتے ہیں, یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ کس طرح اپنے پرسنل فائدے کے لیے سول سروس کا شیرازہ بکھیر دیا, میرٹ کا قتل کیا گیا, جو افسر ہیں ان کے کیریئرز خراب کر دیے گئے صرف اپنے 22 گریڈ لینے کے لیے. اور نواز شریف اس وقت وزیر اعظم تھے, انہوں نے بھی چشم پوشی اس لیے کی کہ ان کو ایسے یس مین چاہیے تھے, ان کو ایسے جونیئر افسر چاہیے تھے جو ان کی ہاں میں ہاں ملا سکے. کیونکہ اگر کوئی سینئر افسر ہے جو واقعی گریڈ 22 کی ایلیجیبلٹی پر پورا ہوتا ہے وہ ہر بات میں ہاں نہیں ملائے گا, وہ اس کو اگر کوئی غلط آرڈر ہوگا اس کو ریزسٹ کر سکے گا. آپ دیکھیں پنجاب میں بھی آج چیمہ بہت جونیئر آفیسر تھا جس کو پنجاب میں سینئر پوسٹ پہ لگایا گیا. اور المیہ یہ کہ جب وہ ریمانڈ میں تھا, پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ایک شخص پولیس ریمانڈ میں ہے اور اس کی پروموشن کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے. حالانکہ جو ایسٹا کوڈ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک سرکاری افسر گرفتار ہو جائے تو آٹومیٹکلی وہ سسپینڈ ہو جائے گا, لیکن یہاں پہ سسپینشن تو درکنار, آج چیمہ کو پروموشن سے نوازا گیا اور ایک میسج دیا گیا کہ ڈٹے رہو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. سر یہ بڑی حیران کن بات ہے, لیکن میں اس میں جو آپ نے بات کی آپ کے کیس سے متعلق ہی, کیونکہ یہ کیپٹن صفدر نے معاملہ اس وقت پارلیمنٹ میں جب 18 نومبر 2016 میں ان کی جو گفتگو ہے وہ جو انہوں نے بات کی تھی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی, وہ بھی بیوروکریٹس کی پروموشن کے حوالے سے تھی. اس میں انہوں نے کہا جی کہ وہ بھی کیپٹن صفدر بھی گزارش کر رہے تھے کہ میں تو ریکویسٹ کروں گا کہ فواد حسن فواد صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوں تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہوں. جناب 1 سال رہ گیا, 1 لاکھ ووٹ لے کر ہم لوگ آتے ہیں. انہوں نے آگے انہی پروموشنل آفیسرز کی بات کی ہے کہ وہ کس طرح سے کمیٹی بنائی جائے اور وہ کمیٹی پھر ان پروموشنز کا تعین کرے. پھر اس کے بعد ایک اور ایم این اے نجف عباس سیال صاحب, ان کا بیان ہم نے جو ابھی پارلیمنٹ کے ریکارڈ میں ہے وہ نکالتے ہیں جی کہ بہت حیران کن بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں عرض یہ ہے کہ ہم بہت جتن, بہت محنت, بہت کوشش کے بعد 6 لاکھ عوامی ووٹوں لوگوں سے لے کر آتے ہیں, اس ایوان تک پہنچتے ہیں, اور ہماری عزت اور تقدس یہ ہے کہ اگر ایک سیکرٹری فیڈرل نہیں اگر پروونشل کو بھی فون کریں تو وہ اب 10 دن کال بیک نہیں کرتا. پروٹوکال بک میں آپ ایم این اے ہیں, آپ کا سٹیٹس 22 گریڈ سے اوپر ہے رکھتے ہو, لیکن آپ کا فون نہیں اٹھایا جاتا. ہمارے اس ایوان میں اس بات کی پرزور حمایت کرتا ہوں. دیکھیں آج یہ ایوان خالی پڑا ہے, یہاں نہ کوئی سیکرٹری ہے نہ فیڈرل سیکرٹری. کل مجھے اس بات پر شرم آئی کہ جب میرے ہی کولیگز نے پوچھا کہ ہمارا پرنسپل سیکرٹری ہے کون. سر یہ افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے ایک ایوان میں کمیٹی بنائی جائے جو یہ تمام کرے, اور شخص سے واحد بیٹھا ہے. اب یہ دیکھیں فواد حسن فواد کے لیے کہا جاتا ہے
کہ شخص سے واحد بیٹھا ہے جو گریڈ 21 سے 22 کی پروموشن میں اپنی پسند اور ناپسند میں سینئر بیوروکریٹس شرفا کا ایماندار بیوروکریٹس کا قتل عام کر رہا ہے. سر میری سبمیشن ہے کہ شیخ آفتاب صاحب یہ اگر انہوں نے نہ سنا تو میری ریکویسٹ کو سنیں. یہ نجف عباس سیال صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے, کیپٹن صفدر بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. چوہان صاحب یہ 18 نومبر 2016 ابھی مسعود صاحب نے بات بھی کی, پارلیمنٹ میں ذکر ہو رہا ہے کہ سارے فیصلے یہ واحد شخص کرتا ہے. یہ پارلیمنٹ کے ریکارڈز ہیں, پروسیڈنگز ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. تو یہ ہو کیا رہا تھا آخر خاص چوہان صاحب؟ ایک آدمی فیصلے کرتا ہے, نہ کمیٹی پارلیمنٹ بھی بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہے, ادھر کورٹ میں جا رہے ہیں مسعود صاحب, کیا ہو رہا تھا یہ آخر کار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب والا, یہ کنڈولیزا ریسی جاری تھی, یہ ڈیموکریسی نہیں تھی, یہ آٹوکریسی تھی. یہ کنڈولیزا ریسی تھی جس کے تحت جناب پورے پاکستان کو لوٹنے کا پروگرام تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آل شریف اور نواز شریف صاحب کے سینے پہ نا صرف ایک تمغہ نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان کے خزانے کو جو ہے وہ نوچا اور بھنبوڑا ہے. انہوں نے پاکستان کی معیشت کو, معاشرت کو, ثقافت کو, تمدن کو, بیوروکریسی کو, افسر شاہی کو, پاکستان کی عزت کو, پاکستان کے وقار کو, پاکستان کی ڈگنیٹی کو, ہر چیز کو تباہ و برباد کیا. اور جس کی واضح مثال احد چیمہ اور فواد حسن فواد کی صورت میں آپ کے سامنے ہے. یہ اس طرح کے ان کے چیلے چانٹے بیوروکریسی کے اندر موجود ہیں. انہوں نے بیوروکریسی اور افسر شاہی کو ساتھ ملا کے پچھلے 10 سالوں میں خصوصاً اور پچھلے 40 سالوں میں اپنے عموماً انہوں نے جو لٹ مار کی ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہی افسر شاہی ہے کہ جو ہمارے سامنے جناب ایک جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں کہتے ہیں کانا ہونا, یہ ہمارے سامنے کانا ہوگی تو یہ ہماری مرضی کے مطابق چلے گی. اب آپ مجھے یہ بتائیں, گریڈ 21 کا ایک افسر ہے, اس کا 12 ارب سے زائد مالیت کا پلازا راولپنڈی میں تیار ہو رہا ہے. 21ویں گریڈ کا ملازم ہے, اس کا جناب نیو سٹی پروجیکٹ ٹیکسلا کے اندر کروڑوں اربوں روپے کے شیئرز ہیں. 21ویں گریڈ کا ملازم ہے, اس کی اوکاڑے کے اندر کروڑوں اربوں کی مالیت کی زمین ہے. میرے والد صاحب گریڈ 20 کے ریٹائر افسر ہے, میرے 2 بھائی بہنیں گریڈ 20 کی افسر ہیں. میں تو ان کی غربت دیکھتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ ایک دیانتدار سرکاری افسر مشکل سے اپنا کمبل میں جناب اپنے پاؤں جو ہے وہ چھپاتا ہے تو اس کا سر جو ہے وہ ننگا ہوتا ہے, سر چھپائے تو پاؤں ننگا ہوتا ہے. بڑی اہم بات ہے. انٹرپٹ کرتے ہوئے آپ کو ایک بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے. میں آتا ہوں آپ کو اس بات سے, ہم یہیں سے بات کنٹینیو کہ آپ نے پلازا کی بات کی ہے تو نیب بھی اثاثے بنانے پر, آمدن سے زائد اثاثے بنانے پر تحقیقات کر رہے ہیں اور راولپنڈی کے پلازا کا ذکر ہوا ہے. تو چوہان صاحب کا تعلق راولپنڈی سے, تو یہ جو فواد حسن فواد صاحب پر الزام ہے اس کی کتنی حقیقت ہے؟ اور یہ جو پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز میں الفاظ ہیں, ایم این ایز کے الفاظ ہیں, کیپٹن صفدر کے الفاظ ہیں, آخرکار یہ کیا نشاندہی ہو رہی تھی؟ یہ سیاہ سفید کا مالک کون تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں جو سارے فیصلے کر رہا تھا؟ جو ایم این ایز بھی 10 دن تک جو کہتے ہیں فون نہیں اٹھاتے تھے, ہمارے ایم این ایز کے ریکارڈ ہیں یہ پارلیمنٹ میں جو ہم نے پیش کیے آپ کے سامنے. بریک کے بعد اور حقائق کریں گے, بے نقاب میرے ساتھ رہے گا. کہ ان کے بارے میں ایم این ایز کہہ رہے ہیں جی کہ نہ فون سنتے نہ بات کرتے, سیاہ سفید کے مالک, بیوروکریسی میں ٹرانسفر, پوسٹنگ, پروموشن ان کے اختیار, سب چیزیں کرتے تھے. واقعی میں کیا ایسا تھا جان صاحب؟ صفان آپ کا شکریہ. میں ذرا 1 منٹ کے اندر اپنی بات رکھوں گا. اصل میں فواد حسن فواد صاحب ایک انڈیویجول ہیں, میرے اچھے دوست ہیں, لیکن وہ ایک مظہر کا نام ہے, ایک طریقہ کار کا نام ہے, ایک ایسے طریقہ کار کا جو نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نے اس ملک میں اڈاپٹ کیا ہے. ان کے گورننس کا سٹائل یہ کہ نون لیگ کے بیوروکریٹس 2 سے لے کے 4 سے لے کے 10-12 لوگ ایسے یہ رکھتے ہیں جن کے ذریعے وہ پوری بیوروکریسی کو کنٹرول کرتے ہیں. 120 سے زیادہ منسٹریز اور کارپوریشنز, ان کے ہیڈز اور ان کے سیکریٹریز ڈائریکٹلی فواد حسن فواد اور دوسرے جو بیوروکریٹس ہیں ان کو جواب دہ ہیں. کسی وزیر کی مجاز ہے کہ ان کا جو ڈپارٹمنٹ کا سیکریٹری ہے وہ ان کی بات سنے, وہ ڈائریکٹلی کنٹرول ہوتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس سے. اور یہ نواز شریف صاحب کا سٹائل ہے, یہ شہباز شریف صاحب کا سٹائل تھا اور ہے. اسی طرح آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس صرف منسٹر فواد کو جواب دے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی میں کہہ رہا ہوں کہ ہر منسٹری میں ایک منسٹر ہوتا ہے اور بیوروکریسی کی نمائندگی ایک سیکریٹری کرتا ہے. وہ سیکریٹری ڈائریکٹلی پرائم منسٹر ہاؤس کے چیف بیوروکریٹ لگاتے ہیں اور اسی کو جواب دہ ہوتے ہیں. منسٹرز کے کو جواب دہ نہیں کرتے. ایک ایسا منسٹر جو بہت ہی طاقتور ہو شاید جا کے وہ نواز شریف صاحب سے یا وزیر اعظم اس وقت کے سے شکایت کرنے اور پھر ان کی مرضی کے مطابق کوئی سیکریٹری اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں لگا سکے. تو ایک تو یہ طریقہ کار ہے گورننس کا نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کا.
दूसरी बात ये कि इन्होंने पार्टी नहीं बनानी, इन्होंने ब्यूरोक्रेसी नहीं बनानी, इन्होंने डीएमजी के कुछ ऑफिसर्स अपने पास रखे हैं जो हर हुकूमत में इनके लिए जो है बुनियादी कलीदी किरदार अदा करते हैं, ताकि इन्हें फिर इधर उधर नहीं जाना पड़े और पूरी हुकूमत को और रियासत को कंट्रोल करें। जिस तरीके से नून लीग के एमएनएज, वज़ारा, एमपीएज डिसएम्पावर्ड थे, यानी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी वज़ीर आज़म हाउस की या पंजाब हाउस में, उसकी यही दो ब्यूरोक्रेट्स या तरीक़ाकार जो है वो यानी जिम्मेदार है। पाबंदी लगा दी गई थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में कि कोई भी वजीर चंद 5-6 लोग जिनके नाम हैं उनके अलावा नहीं आ सकता, कोई एमएनए नहीं आ सकता, कोई एमपीए नहीं आ सकता। इसी तरह जो मुल्क के बाकी सूबों में जो चीफ सेक्रेटरीज हैं उनके साथ भी यही कोऑर्डिनेशन थी कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक शख्स के जरिए डील किए जाते थे। हत्ता कि जो कॉर्पोरेशन हेड हैं उनकी जो माइन्यूट यानी इनको कौन से इख्तियारात एक्सरसाइज करने वो भी वज़ीर आज़म के बिहाफ पे जो है लेटर इशू होते थे, भले नवाज शरीफ साहब को या वज़ीर आज़म को पता ना हो, भले शहबाज शरीफ को साहब को पता ना हो, लेकिन इनते वसी पावर्स और अख्तियारात हैं। इसीलिए तो ये इलेक्शन जीते, क्योंकि उनको मालूम है कि ब्यूरोक्रेट्स ने फिर प्रमोशन लेना है, इन्होंने फिर अपॉइंटमेंट लेनी है इंपॉर्टेंट, और वो नून लीग के ब्यूरोक्रेट हैं। मैं आपको एक मिसाल दूं, सेनेटर अनवर बेग साहब ने जब वो वजीर बन गए थे इनकम बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड के, वो उन्होंने को इस्तीफा इसलिए देना पड़ा कि उनका जो सेक्रेटरी है वो डायरेक्ट पीएम हाउस को जवाब दे है, डायरेक्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जवाब दे, वजीर को नहीं जवाब दे। इस मुल्क में डीएमजी के कुछ ऑफिसरों ने जो बदमाशी बना रखी है कोई उनको टच नहीं कर सकता। और जब ऐसे शख्स दो मुतलकुलनान सियासी हुक्मरान जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के तर्ज हुकूमत जिस तरह चलाना चाहते हैं, इन चंद डीएमजी ग्रुप के ऑफिसरान के जरिए पाकिस्तान यरगमाल बन चुका है, रियासत यरगमाल बन चुकी है, गवर्नेंस यरगमाल बन चुकी है इन चंद मुस्लिम लीग नून के ब्यूरोक्रेट्स के हाथों, जो हमारी गवर्नेंस को रिफ्लेक्ट करती है कि एमएलएन बड़ी और ये इससे ज्यादा और क्या अफसोसनाक। जहां साहब आपने बड़ी अहम बात की है कि ये तो फर्द वाहिद यानी तमाम जो मुमलिकत की बागदौड़, तमाम मामलात, अहम फैसले, कॉर्पोरेशंस में तैनातियां, ब्यूरोक्रेट्स के प्रमोशंस, एवरीथिंग, आप मिनिस्टर के नीचे कौन ब्यूरोक्रेट कौन सी मिनिस्ट्री में होगा, ये सब एक शख्स इस वक्त फैसले करता था। ये आप कह रहे हैं जान साहब, ये बड़ा अहम, बड़ी ये तो अहम बात है, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी भी है। बिल्कुल, मैं इस बात पे मैं खड़ा हूं। ये बिल्कुल पर्सनल स्टाइल था नवाज शरीफ साहब की बिहाफ, और उसकी यानी कंसेंट, रजामंदी से इस तरह एक इंडिविजुअलिस्टिक स्टाइल बन गया था पूरा सिस्टम हैंडल करने का, रियासत को चलाने का। ये बदकिस्मती है कि इस जमहूरियत को हम आज भी जो है कि तोपों की सलामी ही कर सकते हैं, जो चंद लोगों के हाथ यरगमाल बन चुकी है, और फिर हमें ताने भी दिए जा रहे हैं जी इसके लिए हमने कुर्बानियां दी हैं। अगर ये जमहूरियत है तो पाकिस्तान के आवाम का स्टेक कहां है? उन नुमाइंदों का स्टेक कहां है जो वोट के नाम पे आते हैं, जो वोट की इज्जत की बात आज नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। यहाँ पे तो किसी को उन एमएनएस की वोट की इज्जत बढ़ेंगे जहां साहब। तो बैरिस्टर मसूद साहब, क्योंकि आपने कानूनी तौर पर एक जंग लड़ी है, केस आगे जिसका मंतकी अंजाम सुप्रीम कोर्ट तक गया मामला वो, और फिर क्योंकि एमएनएस ने भी ये शिकायत की कि ब्यूरोक्रेट्स के जो प्रमोशंस हैं, जान साहब भी बता रहे हैं, सब फैसले एक तरफ से हो रहे थे। फिर नैब की इन्वेस्टिगेशन में और क्या इंकशाफात हुए सामने, और किस तरह से आशियाना इकबाल बतौर इंप्लीमेंटेशन सेक्रेटरी फवाद साहब पर क्या इल्जाम है, नैब की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, विद डिटेल करेंगे बेनकाब इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए। जो सफेद के मालिक हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुबैना तौर पर, क्योंकि अभी ये तमाम चीजें हमारे सामने जिस तरह से आ रही हैं, और मैं इसमें लफ्ज ब लफ्ज आपको कोट कर रहा हूं कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में 18 नवंबर 2016 को ऑन रिकॉर्ड, अगर आप पार्लियामेंट की वेबसाइट पर नेशनल असेंबली में चेक करें जाके, तो वहां किस तरह से कैप्टन सफदर साहब खुद कहते हैं कि ट्रांसफर और ब्यूरोक्रेट्स की प्रमोशंस के अंदर सिर्फ एक फर्द वाहिद ये फैसले करता है। नजफ अब्बास सियाल साहब एक और एमएनए, वो तो यहां तक कहते हैं जी कि ये तज़हीक है एमएनए इसकी, किस तरह से ये सब कुछ हो रहा है कि एक फर्द वाहिद, एक वाहिद शख्सियत अपने मनपसंद अफराद को तरक्की दे रही है। फवाद हसन फवाद साहब की बात होती है, और फिर अब आशियाना इकबाल के अंदर 14 अरब रुपए का मुबैना, जिसमें एम्बेजलमेंट और मुबैना नेशनल एक्सचेकर को लॉस है, वहां पर फिर नाम इनका आता है और इनको भी जेर तफ्तीश लेके आया जाता है नैब की जानिब से। तो बैरिस्टर मसरूर साहब, इतने सारे मामलात हैं, इतने सारे इख्तियारात हैं, जो शख्स बैठ के बकौल जाना चकजई साहब हाउस पूरा चला रहे हैं, तो सर फिर इनको बचाने के लिए तो भरपूर कोशिशें होंगी मसरूर शाह साहब, हर तरफ से जोरा आजमाई होगी, प्रेशर होंगे। आपको नहीं लगता कि ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, चीमा तो कुछ नहीं है इनके आगे? फिर
دیکھیں بچپن میں الف لیلا کی کہانیاں بڑی پڑھتا تھا اور اس پہ ہمیشہ جو سب سے خطرناک جن ہوتا تھا اس کی جان ایک طوطے میں ہوتی تھی. تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو ہے جو کرپشن کا جن ہے جو حکمران ہے ان کی جان ان دو طوطوں میں آج چیمہ کی جان جو ہے چھوٹے جن کی جان آج چیمہ میں ہے اور بڑے جن کی جان جو ہے وہ فواد حسن فواد میں ہے. زور تو بہت لگائیں گے. آپ نے دیکھا نہیں کہ جب آج چیمہ گرفتار ہوا تو سول سیکریٹریٹ میں ہڑتال ہوئی. مطلب ایک کرپٹ شخص کو اگر ایک ادارہ گرفتار کر رہا ہے سرکاری ادارے بنسبت اس ادارے کے ساتھ کھڑے ہوں وہ کرپشن کے ساتھ ہیں. کرپشن کو فروغ کرنے کے لیے کالی پٹیاں لگا رہے ہیں. چیف سیکریٹری ایڈیشنل چیف سیکریٹری ان کے اوپر تو ابھی تک تعدیبی کاروائی ہونی چاہیے تھی. ان کے اوپر تو ابھی تک ان کو بھی سسپینڈ کر دینا چاہیے تھا. کیا یہ کرپشن کے فروغ کے لیے تنخواہیں لیتے ہیں؟ تو اب ایشو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ ان کا پریشر ہی تھا, یہ ان کے خلاف کوششیں ہی تھی کہ نیب کو اپنی حفاظت کے لیے رینجرز طلب کرنی پڑی لاہور میں. لیکن اب معاملات اور ہیں. نیب اپنی انڈیپینڈنس ایزرٹ کر چکا ہے. یہاں پہ انہوں نے کتنا ہی کوشش کی پنجاب میں کہ ریکارڈ نہ دیں نیب کو, فائلیں نہ فراہم کریں, لیکن نیب نے اپنی انڈیپینڈنس ایزرٹ کی ہے اور پنجاب میں جس طرح وہ کام کر رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی پریشر جو ہے نیب کو ڈیزسٹ کر سکے گا اپنی کرپشن کے خلاف ڈرائیو کو صحیح چلانے میں. اور جس طرح سندھ میں ایک زمانے میں بڑی چل رہی تھی کرپشن کی ڈرائیو اس کو بھی وسعت دینی چاہیے. خیبر پختونخوا میں کرپشن کا بازار گرم ہے, بی آر ٹی میں ہو رہی معاملے گڑبڑ ہیں, ادھر بھی کرپشن ہوئی ہے, ادھر بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی گرفتار کریں. سارے پاکستان میں کرپٹ لوگ جیل کے پیچھے ہوں گے تب اس ملک میں کرپشن کا راسور ختم ہوگا. لیکن بڑی ایک اچھی بات مسرور صاحب ابھی جان حسن صاحب نے کیا جی, یہ مظہر ہے, یعنی ایک مطلب آپ ہی از اے سمبل, آپ حسن فواد صاحب کو ہٹا کر لیکن جو سسٹم بنا دیا گیا پرائم منسٹر ہاؤس میں, جس طرح سے یہ معاملات سارے پریویل کر رہے ہیں کہ وہاں پر سارے سیکرٹریز ان کو رپورٹ کریں, منسٹر بھی نہ جا سکے, تو سر یہ فواد حسن فواد کوئی نہیں تو کوئی ایکس وائی زی کوئی اور آ کے بیٹھ جائے, کسی اور نام سے بیٹھ جائے اسی جگہ. یہ بیوروکریسی میں سسٹم یہ تو مسئلہ ہے سر. یہ بیوروکریسی کسی کی نہیں ہوتی, یہ ایک سسٹم ہوتا ہے. وہ بھی دیکھتے ہیں کہ طاقت کہاں کا سرچشمہ کون ہے. کیا وہ وقت آپ کو بھول گیا نواز شریف کے لیے لوگ نعرے لگاتے تھے قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ اٹک قلعے میں جب پہنچا پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. یہ جنرل مشرف موقع دکھاتا تھا, لوگ کہتے تھے کہ ہم 1000 دفعہ اس کو وردی میں الیکٹ کریں گے. جب بیچارہ وردی اتری کراچی ایئرپورٹ ہوتا تو 2.5 بندے بھی نہیں تھے. تو یہ بیوروکریسی بڑی شاطر ہے, وہ بھی دیکھتی ہے ہوا کا رخ کس طرف ہے, طاقت کا سرچشمہ کس طرف ہے. اگر فواد حسن فواد جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا, یہی سیکرٹری یہی بیوروکریسی جو اس کے اشاروں پہ چلتی ہے اس کی طرف دیکھے گی بھی نہیں, اور وہ جو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا میرے خیال میں. ایک دفعہ اگر بڑے بت کو توڑ دیں تو نیچے والے خود بھی سیدھے ہو جاتے ہیں. چوہان صاحب آپ نے تو پلازا کی بات بھی کر دی ہے کہ پلازا ہے وہاں پر اور مالیت بھی آپ اس کی بتا رہے ہیں. سر اس کے علاوہ جو یہ جو آشیانہ اقبال والا کیس ہے چوہان صاحب, اس میں تو ہم دیکھ رہے ہیں بڑی پیشرفت ویسے بھی ہے. یہ جو معاملہ ہے جس میں امپلیمنٹیشن سیکرٹری کے طور پر ان پر الزام ہے کہ انہوں نے کانٹریکٹ کینسل کروایا شہباز شریف صاحب پہ کہنے پہ, آپ کے نزدیک کیا یہ آگے جا کر ان کا بیان بڑا اہمیت کا حامل ہو جائے گا, یا ان کے حوالے سے جو ان کے بیانات ان کے انکشافات ہوں گے, کنفیشنز ہوں گے, وہ بڑے امپورٹنس کے حامل ہوں گے, کیا ہوگا چوہان صاحب؟ دیکھو سیفان, آشیانہ اقبال سکیم کے اندر بنیادی طور پہ چودھری لطیف اینڈ سنز نے جنا یہ ون کیا تھا, جنا بڈ ون کی تھی, سب سے کم جنا لو بڈ دی تھی. اخلاقی قانونی آئینی طور پہ وہ اس پروجیکٹ کے حقدار ٹھہر گئے تھے, لیکن انہوں نے ناجائز طور پہ دھونس اور دھاندلی سے آپ کی جو ہے وہ لاہور کاسا ڈیولپرز, وہ ایک کمپنی تھی جو پراکسی کمپنی تھی آپ کے خواجہ سعد رفیق کی پیراگون ہاؤسنگ سکیم کی. بنیادی طور پہ پیچھے جو ہے وہ خواجہ سعد رفیق تھا. انہوں نے اس جو ہے وہ لاہور کاسا ڈیولپرز کو جو ہے وہ زبردستی جو ہے نا یہ پروجیکٹ دلوایا, اور یہ پھر اربوں روپے کا جنا آپ کو پتہ ہے اس پہ بندر بانٹ اور پھر اس پہ جنا وہ کرپشن ہوئی ہے. پھر اس کے علاوہ انہوں نے اپوائنٹمنٹس میں آپ دیکھیں عطاء الحق قاسمی, یہ جو آپ کا نام نہاد رائٹر, وہ عیاش قسم کا رائٹر کہ جس کی عیاشی کی داستانیں پی ٹی وی کے اندر جناب سپریم کورٹ کے اندر جناب اس کی بازگشت سنائی دے رہی ہے,
اس کو 27 لاکھ روپے کی تنخواہ اور اس کے علاوہ مراد کی بھی ساری چیزیں انہی کے کھاتے میں آ رہی ہیں کہ انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس سے وہ ساری چیزیں اس فواد حسن فواد نے یہ طے کرائی. اور اس طرح کے کتنے بیوروکریٹس، کتنی اپوائنٹمنٹس ہیں کارپوریشنز کے اندر اور وزارتوں کے اندر کہ جو یہ فواد حسن فواد وہ طے کیا کرتا تھا. کیپٹن صفدر کا آپ نے بھی رونا رویا کہ انہوں نے اسمبلی کے آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ اس کی شکایت کی، تو وہ کوئی انہوں نے حب علی میں نہیں کی تھی، کوئی حب ریاست میں نہیں کی تھی، کوئی حب پاکستان میں نہیں کی تھی، کوئی انہوں نے حب اخلاقیات کے لیے نہیں کی تھی، نہ ہی حب قانون میں کی تھی. وہ اصل میں آپس میں جو کھانے کی بندر بانٹ تھی اس کی شریکہ داری میں انہوں نے آواز بلند کی تھی کہ کیپٹن صفدر کا وہ حصہ نہیں آ رہا تھا اس کی طرف سے کہ جو آنا چاہیے کرپشن میں، بددیانتی میں اور ٹکے ماری میں. تو اس وجہ سے کیپٹن صفدر نے وہاں پہ چیخنا چلانا شروع کیا تھا کہ یہ فواد حسن فواد اکیلے میں ساری لوٹ پار کر رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی جمہوریت سے اللہ پاک بچائے کہ جو پچھلے 10 سالوں میں پاکستان کی عوام نے یہاں پر دیکھی، اور خصوصاً آل شریف اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، واقعتاً ایک بہترین انتقام کے طور پہ یہ احد چیمہ، یہ آپ کے جناب ڈاکٹر توقیر شاہ، یہ آپ کے فواد حسن فواد، یہ نواز شریف، یہ آصف علی زرداری، ان کے چیلے چانٹے، ان کے ہواری، انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کو لوٹا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں واقعی جمہوریت ایک بہترین انتقام ہے عوام کے لیے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے جو بات کی ہے، لیکن اچھک صاحب میں آپ نے کیونکہ تو آپ نے بتایا کہ جی کس طرح سے یہ ہو رہا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس میں سب کچھ ہوا یا نہیں ہوا. سر یہ جو کیپٹن صفدر کی بات ہے، نجف سیال صاحب نے جو کمنٹس دیے ہیں پارلیمنٹ کے فلور پر، یہ اس پروسیجر پہ دیے تھے جو بیوروکریٹس کے پروموشن کے لیے استعمال کیا گیا. اب یہ کتنا اہم بات ہے جانا صحیح صاحب، یہ کیا ایروگنس ہے؟ کیونکہ ایم این ایس کہہ رہے ہیں کہ ہم 10 دن 12 دن تک فون کرتے ہیں، ہمیں کال بیک بھی نہیں کی جاتی سیکرٹری کی طرف سے. تو یہ رویہ رکھا گیا ایم این ایس کے ساتھ. اچھا صاحب کس طرح کا رویہ تھا یہ آخرکار؟ یہ کیا تھا؟ یہ کس چیز کی نشاندہی تھی اتنے ایروگنس کی؟ دیکھیے یہاں پہ کوئی بھی شخص نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتا ہے. پرنسپل سیکرٹری یہاں پہ پچھلے 5 سال سے بیٹھا ہے، اور جس طریقے سے نواز شریف چاہتے ہیں وہ اسی طرح ایم این ایز کو ٹریٹ کرتا ہے، سیاستدانوں کو ٹریٹ کرتا ہے. اگر نواز شریف صاحب نہیں ملنا چاہتے تو واقعی ان کی جو خواہش ہے وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے. اگر وہ چاہتے ہیں وہ آج بھی نواز شریف صاحب ایم این ایز سر یہ فواد حسن فواد صاحب ان کے فنڈ ریلیز کرنے کے لیے فواد صاحب کو فون کرتا ہے. ہاں تو وہ پرائم منسٹر سے ملنا تو دور کی بات ہے، سیکرٹری نہیں ملتا نہ فون اٹھاتا ہے ان کا. یہ کہتے ہیں جی دیکھیے جب پرائم منسٹر کی انسٹرکشنز ہیں کہ آپ نے ان کو 2% کے اوقات دکھانے ہیں اپنے ایم این ایز کو، اپنے وزیر اعظم جو وزیر ان کو پی ایم ہاؤس نہیں چھوڑنا، تو ایک بیوروکریٹ تو میسج لے گا، وہ تو سگنل لے گا کہ واقعی یہ لوگ جو ہے ان کے ردی برابر ان کو کوئی عزت نہیں ہے پرائم منسٹر کے ذہن میں. اور آج بھی اسی پرائم منسٹر جو آج نہیں ہے نواز شریف صاحب، جب اپنے ایم این ایز کے جو فنڈز بند ہیں اس کو ریلیز کرنے کے لیے آج بھی وہ فواد صاحب کو فون کرتے ہیں. تو ایک طرف تو دیکھیے مجموعی مسئلہ کیا ہے، پاکستان کا جو حکومتی ریاستی ڈھانچہ ہے یہ اس حد تک روٹن تباہ ہو چکا ہے.